ویلکم بیک۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا بھارت کے چاند پر جانے کے مشن کے فیل ہونے پر رد عمل کا اظہار۔ انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے بھارتی اسپیس ایجنسی ISRO کو ٹیگ کرتے ہوئے طنزیہ شاباشی دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی بھارت کے چاند پر جانے کے مشن کے فیل ہونے پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا۔ اپنے ذاتی ٹویٹر اکاؤنٹ پر جاری بیان میں میجر جنرل آصف غفور نے بھارتی اسپیس ایجنسی ISRO کو ٹیگ کرتے ہوئے طنزیہ شاباشی دی۔ آصف غفور نے کہا کہ اب اس کا ذمہ دار کسے ٹھہراتے ہیں۔ پابندیوں میں جکڑے مقبوضہ کشمیر کے معصوم کشمیریوں کو، بھارت میں مسلمانوں اور اقلیتوں کو، بھارت میں ہندتوا کے خلاف اٹھنے والی باشعور آوازوں کو یا پھر ISI کو۔ میجر جنرل آصف غفور نے بھارت کو پیغام دیا کہ ہندو تو آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا چاند کو اکیلا چھوڑ دیں۔ انہوں نے پاکستان میں جنگی قیدی بننے والے ابھی نندن کو بھارتی ایوارڈ ویر چکرا ملنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایک اور جھوٹی کہانی اور جعلی دعوے کا جواب دیکھتے ہیں، ایک اور ویر چکرا۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات کے لیے چینی وزیر خارجہ وانگ زی اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اسلام آباد پہنچے، جہاں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ سہ فریقی مذاکرات کا مقصد باہمی مفاد کے امور کو فروغ دینا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات کا مقصد باہمی مفاد کے امور کو فروغ دینا ہے۔ افغانستان میں امن و ترقی سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات کے لیے چینی وزیر خارجہ وانگ زی اور افغان وزیر خارجہ صلاح الدین ربانی اسلام آباد پہنچے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نور خان ایئر بیس پر ان کا استقبال کیا۔ وزرائے خارجہ کی آمد سے قبل میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان، چین اور افغانستان کے سہ فریقی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ افغانستان میں امن و ترقی سے پورا خطہ ترقی کرے گا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قیام امن سے افغانستان بھی گوادر بندرگاہ سے فوائد حاصل کر سکے گا۔ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا مقصد باہمی مفاد کے امور کو فروغ دینا ہے۔ معاشی ترقی اور امن و سلامتی پر تینوں ممالک میں تعاون ناگزیر ہے۔ اعتماد سازی، ترقی و تعاون اور روابط کا فروغ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ مذاکرات سے یکساں مفاد کے امور پر زیادہ بہتر ہم آہنگی ہوگی۔ لاہور سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی اور انہیں اپنے خلاف مقدمے کی تفتیش میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور سیشن کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی اور انہیں اپنے خلاف مقدمے کی تفتیش میں شامل ہونے کا حکم دے دیا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے اپنے خلاف مقدمے میں گرفتاری کے خدشے پر ضمانت کی درخواست دائر کی، جس پر ایڈیشنل سیشن جج تجمل شہزاد نے ان کی عبوری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عبوری ضمانت کی میعاد ختم ہونے پر کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اپنے وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست ضمانت میں نشاندہی کی گئی کہ پولیس نے ان کی بیوی کی احتساب عدالت میں پیشی کے بعد پولیس اہلکاروں سے ہاتھا پائی کا مقدمہ درج کیا ہے۔ درخواست ضمانت میں دعویٰ کیا گیا کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف حقائق کے برعکس سیاسی بنیادوں پر مقدمہ درج کیا ہے۔ وکیل نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ ان کے موکل کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی ضمانت منظور کی جائے۔ عدالت نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کو گرفتار نہ کرنے کے عبوری حکم میں توسیع کرتے ہوئے پولیس کو حکم دیا کہ تفتیش مکمل کر کے رپورٹ عدالت میں پیش کرے۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یوم دفاع کی مناسبت سے دفاع وطن اور کشمیر کی آزادی کا دن منایا گیا۔ ہیڈ آفس کراچی میں بڑی تعداد میں تمام اسٹاف نے شرکت کی، جس میں صدر نیشنل بینک عارف عثمانی نے قومی پرچم کے ساتھ قومی ترانے سے پروگرام کا آغاز کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیشنل بینک آف پاکستان میں یوم دفاع کی مناسبت سے دفاع وطن اور کشمیر کی آزادی کا دن منایا گیا۔ ہیڈ آفس کراچی میں بڑی تعداد میں تمام اسٹاف نے شرکت کی، جس میں صدر نیشنل بینک عارف عثمانی نے قومی پرچم کے ساتھ قومی ترانے سے پروگرام کا آغاز کیا۔ عارف عثمانی نے شرکت سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم سب مل کر حفاظت کریں گے، معاشی میدان میں قوم کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں گے۔ نیشنل بینک اس چیلنج سے سرخرو ہوگا۔ ہماری ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں کی ہر ممکن مدد کرنی چاہیے۔ اب تک کے لیے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔